یہ 10 چیزیں گوگل پر سرچ نہ کرے۔ دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کی دنیا گوگل کے بغیر ویران ہے۔ گوگل جیسی ویب سائٹ نے دنیا بھر کی انفارمیشن لا کر ہمارے قدموں میں رکھ دی ہے۔ پہلے کبھی کسی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار کتابیں دیکھنا پڑتی تھی، مگر اب ایک لفظ گوگل پر لکھ کر سرچ کرنے سے کیا کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کل لوگ بلاگز، ای میگزین وغیرہ پڑھنے کو اخبار اور جرائد کی نسبت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل کسی بھی چیز کی معلومات تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے، تاہم بعض اوقات ایسا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گوگل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں آپ صرف گوگل کی معلومات پر بھروسہ نہ کریں۔ بینکنگ ویب سائٹس۔ بینک کا براہ راست تعلق ہماری جمع پونجی اور پیسے کی ترسیل سے ہوتا ہے، تاہم انٹرنیٹ پر سینکڑوں کی تعداد میں جعلی بینکنگ ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کر سکتی ہے۔ آپ کبھی بھی انٹرنیٹ پر گوگل یا کسی اور سرچ انجن کی مدد سے بینکنگ ویب سائٹ کو سرچ نہ کریں، بالخصوص اس وقت جب آپ اس ویب سائٹ کا صحیح URL یا ویب ایڈریس نہ جانتے ہو۔ ہمیشہ اپنے بینک کی جانب سے مہیا کردہ URL یا ویب ایڈریس کے ذریعے اپنے بینک کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں تاکہ کسی بھی فراڈ یا دھوکہ دہی سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ نے اپنے بینک کی ویب سائٹ سے ملتی جلتی ویب سائٹ پر اپنے لاگ ان اکاؤنٹ کی تفصیلات اور پاس ورڈ ڈال کر لاگ ان کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں پاس ورڈ اور ID کے ہیک ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کمپنیوں کے کسٹمر کیئر نمبرز کی تلاش۔ گوگل پر سب سے زیادہ مشہور فراڈ معروف کمپنیوں کے کسٹمر کیئر نمبرز کی تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہاں آسانی کے ساتھ صارفین کمپنی کے اصل نمبر ہونے پر یقین کر لیتے ہیں۔ فراڈ کرنے والے افراد انٹرنیٹ پر معروف کمپنیوں کے نام سے ویب سائٹ بنا کر ان کے کسٹمر کیئر نمبر پر ان کے ملتے جلتے نمبر ڈال دیتے ہیں۔ صارفین ان پر یقین کرتے ہوئے جب ان نمبرز پر کال کرتے ہیں تو اپنی معلومات فراڈیوں کو فراہم کر دیتے ہیں، جس کی مدد سے مشتبہ افراد ایسے صارفین کو مالی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ادویات اور بیماری کی تشخیص۔ بیماری کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کا سہارا لینا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ یہاں ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ گوگل یا اس جیسا کوئی بھی سرچ انجن دوائیوں اور بیماریوں کی تشخیص کے لیے نہیں ہے، لہٰذا صارفین کو تجویز پیش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے کو ترک کر کے گوگل پر اپنی بیماری کی تشخیص نہ کرے اور نہ محض گوگل کی معلومات پر ادویات خریدے۔ وزن میں کمی کی ٹپس۔ جنک فوڈ کی برمار نے جہاں انسانی صحت کو متاثر کیا ہے، وہی ورزش کی کمی کی وجہ سے موٹاپے جیسی حالت کا ہر کسی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اگر آپ اپنی غذا میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں تو اپنے نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے اس حوالے سے رابطہ کریں، ان سے رائے لیں اور پھر نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کریں۔ ہر انسان کی جسمانی ساخت مختلف ہے، اس لیے آپ اپنی غذا میں تبدیلی کے لیے گوگل سے رابطہ کرنے سے گریز کریں۔ ذاتی کاروبار یا اسٹاک مارکیٹ سے متعلق مشورہ۔ اسٹاک مارکیٹ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سرمایہ کاری انسان کو بہت پرکشش نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے تقریباً ہر دوسرا سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے۔ دوسری جانب اپنا کاروبار کرنے والے افراد کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انہیں اپنے کاروبار کے لیے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے میں وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے گوگل کی مدد لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا کوئی سرمایہ کاری پلان گوگل کے پاس موجود نہیں ہے جس کی مدد سے انسان راتوں رات امیر ہو جائے۔ گوگل سرچ کو محض آگاہی کے لیے استعمال کرے، جیسے اگر اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن درکار ہے تو سینکڑوں ویب سائٹ موجود ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سرمایہ کاری کی تو اس کے لیے آپ کو کسی اسٹاک بروکر سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ اپنے مرض کی علامات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب
طبی مسائل کا سامنا ہو تو اس کے لیے متعدد ویب سائٹ ایسی موجود ہیں جہاں اس حوالے سے بہترین مواد موجود ہے، مگر اپنے مرض کی علامات کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنا ذہنی طور پر دچکا پہنچا سکتا ہے، بلکہ آپ کو بدترین ذہنی کوفت اور بے چینی کا شکار کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر گوگل سے رابطہ نہ کریں بلکہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے۔ دنیا میں مختلف نوعیت کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے بعض کی علامات معمول کی بیماریوں جیسے کھانسی، زکام جیسی محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو کمزوری محسوس ہو یا چکر آ رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی معالج کو دکھائے، کیونکہ اگر یہ علامات گوگل کریں گے تو ان علامات کے لحاظ سے گوگل آپ کو کینسر جیسی موذی بیماری کی بھی تشخیص کر سکتا ہے۔ کسی قسم کے جرائم سے متعلق سرچ کرنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جرائم، منشیات، بم یا کسی قسم کا ہتھیار بنانے سے متعلق گوگل پر معلومات تک رسائی آپ کو ناگہانی مشکلات میں ڈال سکتی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز اس طرح کی سرچز کی تلاش میں رہتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر کا IP ان کے ڈیٹا بیس میں آ سکتا ہے، جس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ ایسا کچھ جو آپ کو شرمندہ کر دے۔ گوگل پر لوگ بہت کچھ سرچ کرتے ہیں جن میں ایسا مواد بھی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندہ کر دے۔ اس سے ہٹ کر بھی آپ ایسے اشتہارات اپنی کمپیوٹر اسکرین پر اچانک نمودار ہوتے دیکھنا پسند نہیں کریں گے جو کہ آپ کی شرمندہ کرنے والی سرچز کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ تمباکو نوش افراد کے پیپڑے۔ ہم میں سے بیشتر افراد تمباکو نوشی کے عادی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اکثر وہ اس عادت کے مضر اثرات کے بارے میں سوچتے ہو۔ انٹرنیٹ تمباکو نوشی کے عادی افراد کے بیمار پیپڑوں کی تصاویر سے بھرا ہوا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دے۔ اختلافی مذہبی مسائل۔ انٹرنیٹ پر کبھی بھی فرقہ وارانہ اور اختلافی مذہبی مسائل کو سرچ نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز اور ویب سائٹس نمودار ہو سکتی ہے جو آپ کے خیالات اور مذہبی عقیدے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مشہور اسکالرز اور فرقہ وارانہ تعصب سے پاک دینی رہنماؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کے فراہم کردہ مواد کو استعمال کریں۔